بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ روز میری نظر یوٹیوب کی ایک ویڈیو سے گزری جس کے اوپر اردو میں عنوان بڑا بڑا لکھا ہوا تھا کہ تبرکات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہچان کا طریقہ علامہ صاحب نے نسخہ بتا کر مسئلہ ہی حل کر دیا۔ مجھے دلچسپی پیدا ہوئی، میں نے اس کو کھول کے دیکھا، اس ویڈیو کو میں نے سنا تو یہ بول انٹرٹینمنٹ ٹی وی کی رمضان ٹرانسمیشن کا ایک ویڈیو کلپ تھا جس کو ہوسٹ کرتے ہیں اداکار فیصل قریشی اور کچھ علماء مختلف مسالک کے اس میں بیٹھ کے مختلف دنوں میں مختلف اسلامی موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں۔ اس دن جو موضوع زیر بحث تھا اس کے جنرلی تین نکات کے اوپر علماء بات کر رہے تھے۔ پہلا نقطہ یہ تھا کہ بعض مسلمانوں نے سنتھیٹک یا غیر اصل مصنوعی تبرکات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کہ نالین پاک اور منہ مبارک وغیرہ خود سے مصنوعی بنائے ہیں، اور بنانے کے بعد اس کو وہ بہت بھاری قیمتوں میں فروخت کرتے ہیں، لوگوں کو بیچتے ہیں، لاکھوں روپے کروڑوں روپے میں بیچتے ہیں۔ اس طرح کا پہلا نقطہ یہ اس میں ڈسکس ہو رہا تھا۔ دوسرا نقطہ جو اس میں ڈسکس ہو رہا تھا کہ اب اسی طرح اگر کوئی مصنوعی تبرک رسول ہے، منہ مبارک ہے، تو اس کی وہ جس کے پاس ہے اور اس کو علم نہیں ہے اس بات کا کہ یہ غیر اصل ہے، تو وہ اس کی بے جا تعظیم کرتا ہے، بے جا اس کی عقیدت کرتا ہے، اس سے محبت رکھتا ہے، جو کہ علماء کے نزدیک یہ غلط تھا۔ اور تیسرا نقطہ یہ ڈسکس ہو رہا تھا کہ اصل اور غیر اصل تبرک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص طور پہ منہ مبارک کی پہچان کیسے کی جائے۔ تو جتنے علماء اس پروگرام میں بات کر رہے تھے، اس چھوٹے سے ویڈیو کلپ جو میں نے سنا، اس میں بہت ہی غیر محتاط انداز میں علماء گفتگو کر رہے تھے، اپنی نارمل جوش خطابت میں بات کر رہے تھے، اپنی گفتگو لوگوں تک پہنچانے کے لیے بہت کیجول انداز میں رسمی گفتگو کر رہے تھے، اور کوئی ادب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا تھا، اور کسی کے بھی دلائل ایسے نہیں تھے جو مجھے متاثر کرتے کہ یہ بہت اچھی گفتگو کر رہے ہیں۔ اور وہ علامہ صاحب جن کے بارے میں تھم نیل پہ لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے مسئلہ ہی حل کر دیا اصل اور غیر اصل کی پہچان کا، ان علامہ صاحب نے کیا نسخہ بتایا، انہوں نے کیا فرمایا؟ وہ فرماتے ہیں کہ منہ مبارک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کا حصہ ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کو آگ نہیں جلا سکتی۔ تو جس کسی کے پاس منہ مبارک ہیں اس نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ اصلی ہیں یا غیر اصلی ہیں، مصنوعی ہیں یا کیا ہیں، تو وہ ان کو آگ لگا کے دیکھ لے۔ اگر وہ جل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ غیر اصل تھے، بات ہی ختم ہو گئی، وہ بھول جائے کہ اس کے پاس کوئی تبرک تھی۔ اور اگر وہ نہ جلیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اصل ہیں، پھر ان کو رکھے اور اس کی وہ تعظیم کرے۔ اور علامہ صاحب کے اس نسخے کے اوپر تمام تو نہیں، کچھ حاضرین محفل جن میں علماء بھی تھے اور جو ہوسٹ تھے وہ بھی تھے، وہ اش کر رہے تھے اس کے اوپر، اور وقفے سے اس کے اوپر وہ سبحان اللہ کہہ رہے تھے، جیسے وہ آہستہ آہستہ یہ نسخہ ان کے دل کے اندر اتر رہا ہے اور وہ مزید سے مزید ان کو متاثر کر رہا ہے۔ لیکن مجھے اس نسخے کے اوپر دو اعتراضات ہیں۔ پہلا اعتراض میرا یہ ہے کہ جس کے پاس منہ مبارک ہیں، اگر اس کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے کہ مجھے اس کا ٹیسٹ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ یہ اصل ہیں یا نہیں ہے، تو جہاں اس کے ذہن میں ٹیسٹ کا خیال تب آئے گا جب شک آئے گا، یا ٹیسٹ کا سوچتے ہی شک پیدا ہو جائے گا، یا شک پہلے سے تھا تو ٹیسٹ کا خیال آیا، اور جہاں شک آ جائے وہاں سے ایمان نکل جاتا ہے۔ تو جس کے اندر شک آ گیا کہ اس کے پاس جو تبرک ہے، منہ مبارک ہیں، وہ ٹھیک ہیں یا نہیں، اس کا شک آ گیا، ایمان چلا گیا، وہ اس تبرک کو رکھنے کا اہل ہی نہیں ہے۔ اس کو چاہیے کہ ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تبرک کسی اور اہل امتی کو دے دے جو اس سے محبت اور عقیدت رکھتا ہو۔ اب چاہے اگر وہ ٹیسٹ کر بھی لیتا ہے اور ٹیسٹ میں یہ سامنے آ جاتا ہے کہ یہ اصل منہ مبارک ہے، تو بھی اس کا یقین تو اب وہ بنا لے گا اپنا اور عقیدت تو کرے گا، لیکن ایمان اس کا پھر بھی زیرو ہو چکا ہے۔ ایمان کیسے اس کا زیرو ہوا ہے یہ میں آپ کو اپنے دوسرے اعتراض میں بتاتا ہوں۔ دوسرا اعتراض میرا جو ہے وہ زیادہ اہم ہے اور غور طلب ہے۔ میرا یہ نقطہ ہے کہ وہ کون بدبخت ہوگا، وہ کون کم بخت ہوگا
جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کے کسی عضو کو، کسی حصے کو آگ دکھانے کی جسارت بھی کرے گا، وہ کون گستاخ ہوگا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کے کسی حصے کو آگ لگانے کی کوشش کرے گا یا اس بارے میں سوچے گا۔ ایسا سوچنے سے بھی پہلے وہ زمین بوجھ کیوں نہیں ہو جاتا، وہ مر کیوں نہیں جاتا؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ ایک بہت باریک نکتہ ہے، ایک بہت باریکی کے ساتھ ایک غلط ٹیکنیک اور غلط طریقہ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، جس سے ان کا ایمان بالکل ضائع ہو جاتا ہے، ضائع ہو سکتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر کوئی تبرک کسی کے پاس ہے تو اس کی پہچان جو ہے وہ کیسے کی جا سکتی ہے، کی جا سکتی ہے بھی یا نہیں، اگر کی جا سکتی ہے تو کیسے کی جا سکتی ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ وہ تبرک یا منہ مبارک کس کے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں، رسول اللہ کے ہیں، پیغمبر کے ہیں۔ ان کی پہچان کون کرنا چاہ رہا ہے؟ امتی کرنا چاہ رہا ہے۔ ایک امتی کی حیثیت ہی کیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی تبرک کی، کسی منہ مبارک کی، ان کے جسم اقدس کے کسی حصے کی تردید کرے یا تصدیق کرے، اس پہ اصلی یا نقلی ہونے کا فتویٰ لگائے۔ یہ کسی امتی کی حیثیت ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور واقعہ بتا دوں۔ ایک واقعہ کتابوں میں ملتا ہے، اس کا موضوع ہے ضعیف حدیث۔ ضعیف حدیث کے بارے میں عام طور پہ اصول یہ ہوتا ہے کہ جہاں حکم ہوتا ہے کوئی دین کی شریعت کی پابندی کرنے کا، جیسے نماز پڑھنے کا طریقہ، روزہ رکھنے کا طریقہ، وہاں جو ضعیف احادیث ہوتی ہیں جن کی سند بہت پیور ایکوریٹ اعلیٰ درجے کی نہیں ہوتی، یعنی ان کے جو راوی ہوتے ہیں ان میں راویوں کی خصوصیات میں مکمل وہ ہم آہنگی نہیں پائی جاتی، کچھ خصوصیات میں ان کی کمی ہوتی ہے، جس وجہ سے اس حدیث کو ضعیف کہا جاتا ہے۔ لیکن جہاں فضائل کی بات آتی ہے وہاں ضعیف حدیث کو قبول کیا جاتا ہے۔ ایک ضعیف حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بدھ کے دن ناخن کاٹے گا اس کو برس کی بیماری ہو جائے گی۔ اب اس کے اوپر علماء بحث کرتے ہیں کہ وہ علماء جو بالکل ضعیف حدیث کے ان کو فالو کرنے کے قائل نہیں ہیں اور صرف صحیح اور حسن حدیث پہ جاتے ہیں، ان میں سے ایک عالم تھے جنہوں نے اس کے اوپر گفتگو کی، اس کے اوپر بات کی، اس حدیث کو انہوں نے کم تر یا کم کرنے کی اس کے بارے میں دلائل دیے، اور ان کی شومئی قسمت کے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے خود اپنی بات کو وقت اور وہ دلیل دینے کے لیے بدھ کے دن اپنے ناخن کاٹ لیے۔ جیسے انہوں نے ناخن کاٹے ان کو برس کی بیماری ہو گئی، لیکن شاید خوش نصیب تھے وہ، کچھ دن میں ان کو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سخت الفاظ میں تنبیہ فرمائی۔ آپ نے فرمایا کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں تھا کہ میری حدیث تم تک پہنچی ہے میرے نام سے؟ اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت فرمائی، ان کو معاف فرمایا، ان کو دم فرمایا، اور جب وہ سو کے اٹھے تو ان کی بیماری ختم ہو چکی تھی۔ خوش نصیب تھے وہ۔ لیکن یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ بہت غور طلب ہیں کہ کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں تھی کہ میرے نام سے ایک حدیث تم تک پہنچی ہے؟ یہی بات اب میں اس کو منہ مبارک یا تبرکات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لنک کروں گا۔ کیا کسی امتی کے لیے یہ کافی نہیں ہے؟ اینی پھر بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں آج کل، ان کے ذہن میں یہ قدرتی طور پر سوال آ سکتا ہے کہ یہ اصل ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو اس کا بہت ہی آسان سا حل ہے کہ جس شخص کو شک ہو، جس کے ذہن میں یہ سوال اٹھے کہ یہ منہ مبارک کسی کے پاس جو ہیں یہ اصلی ہوں گے یا نہیں ہوں گے، سمپل سا سلوشن ہے، وہ ان کو نہ لے، اپنے پاس نہ لے، ان کو دیکھنے کے لیے بھی نہ جائے اور اس کو وزٹ بھی نہ کرے، لیکن ایک احتیاط اس نے کرنی ہے کہ اس کے اوپر اس نے گفتگو نہیں کرنی، خاموشی اختیار کرنی ہے، نہ اس کی تصدیق کرنی ہے، نہ اس کی تردید کرنی ہے، نہ اس کے اوپر اس نے بحث کرنی ہے۔ وہ تبرک نہ لے کر آئے اور نہ اس کو وزٹ کرے اور نہ اس بارے میں بات کرے، اور وہ لوگ جن کو یقین ہے، ایمان ہے، جن کی محبت اور عشق غالب ہے، وہ اس کو اپنے پاس ادب عقیدے اور آداب کے ساتھ اس کو رکھ سکتے ہیں۔ اب جو اس ڈسکشن کا ٹی وی پروگرام کا دوسرا حصہ تھا کہ غیر اصل
تبرک کی بھی ویسی ہی تعظیم کرنا جو ہے وہ کیسا ہے، ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اب ہم فرض کر لیتے ہیں کسی کے پاس کوئی منہ مبارک ہیں اور وہ فرض کر لیتے ہیں کہ وہ غیر اصل ہیں، تو اب غیر اصل ہونے سے ہوگا کیا کہ وہ شخص جو عقیدت کر رہا ہے اس منہ مبارک، اس تبرک کے ساتھ، اس کو محبت سے دیکھتا ہے، محبت کرتا ہے، اس کا خیال کرتا ہے، اس کا اہتمام کرتا ہے، اس کو خوشبو سے سجاتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے، وہ اصل میں کس چیز کا احترام اور کس چیز کے ساتھ عقیدت کر رہا ہے؟ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، کہ اس چیز کو، اس تحفے کو، اس تبرک کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ہے، اور نسبت کی تعظیم عقیدت کرنا، یوں کہہ لیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی عزت، تکریم، تعظیم کرنا ہے۔ تو وہ شخص جو ایک غیر اصل تبرک کی بھی تعظیم، عبادت کر رہا ہے، تعظیم اور اس کا احترام کر رہا ہے، عقیدت کر رہا ہے، وہ دراصل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے نام مبارک اور آپ کی نسبت کی تعظیم کر رہا ہے۔ تو اگر تبرک غیر اصل بھی ہوئی تو اس کو وہ عقیدت جو ہے اور وہ محبت جو ہے وہ نقصان نہیں دے رہی، وہ فائدہ ہی پہنچا رہی ہے، اس کو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا رہی ہے۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر غیر اصل ہے، کسی کو نہیں معلوم، وہ عقیدت کر رہا ہے، تو وہ عقیدت اپنے نبی کی کر رہا ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی کر رہا ہے، ان کے نام مبارک کی کر رہا ہے، اور نبی کی نسبت، نبی کی محبت ہمیشہ نبی تک ہی لے کر جاتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آخری بات کہ اگر ایسا ہے کہ کچھ لوگوں نے مصنوعی چیزیں بنا کر کاروبار شروع کیا ہوا ہے، اس کاروبار کو ختم ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہے تو اسٹرکٹلی ختم ہونا چاہیے، بہت نازک معاملہ ہے۔ کیسے ختم ہوگا؟ اس کا بھی بہت آسان سا حل ہے۔ آسان یہ حل ہے کہ میں نے تو آج تک یہ نہیں سنا کہ لوگ اس کو سیل کرتے ہیں، بیچتے ہیں اور مصنوعی ہوتے ہیں۔ میں نے جن لوگوں کو دیکھا ہے، جن لوگوں کو جانتا ہوں، جو میرے علم میں ہے، وہ جن کے پاس تبرکات ہوتے ہیں وہ سیل نہیں کرتے، وہ لوگوں کو ہدیتاً، تحفاتاً دیتے ہیں، اور وہ کسی کو تحفہ دینے سے پہلے اچھی طرح یہ جانچ پڑتال کرتے ہیں کہ وہ ہے کون، اس کا کاروبار کیا ہے، اس کا روزگار کیا ہے، وہ اپنی عبادات میں کیسا ہے، معاملات میں کیسا ہے، اس کی ریپوٹیشن کیسی ہے، کیا وہ اس اہل ہے، کیا وہ آداب اور عشق سے واقف ہے کہ وہ اس کی لاج رکھ پائے گا۔ اور ساری تسلی اور یقین کرنے کے بعد لوگ کسی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسلک تبرکات جو ہے وہ ہدیہ کرتے ہیں اور تحفہ دیتے ہیں۔ یہ ان کا طریقہ کار ہے جو میں خود جانتا ہوں۔ اب جو اس طرح سے سلسلہ چل رہا ہے اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ ایسے ہی چلتا رہے۔ اگر کوئی سیل کرتا ہے، بیچتا ہے، تو اس کا سمپل سا حل ہے کہ جو بھی تبرک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فروخت کرے، اس کا بائیکاٹ کریں، اس سے یہ چیز نہ لی جائے، نہ خریدی جائے اس سے یہ چیز، اور یہی چیز لوگوں تک پہنچائی جائے، یہ پیغام لوگوں تک پہنچایا جائے، اس کو عام کیا جائے کہ جو فروخت کرے اس سے نہیں لینی، جو ہدیتاً دے، آداب اور اس کے شرط رکھ کے اس سے آپ ضرور لیں، اس کا ادب و احترام کریں۔ اگر اس چیز کو ہم عام کر دیں اور سب لوگ اس کو فالو کرنا شروع کر دیں تو کاروبار جو ہے خود بخود فوراً ختم ہو جائے گا، اگر کوئی ایسا کاروبار اس دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے تو۔ اور جب یہ ختم ہو جائے گا، تمام مسئلے، تینوں پوائنٹ حل ہو گئے، تو اس موضوع کے اوپر، اس نازک معاملے کے اوپر ڈسکشن کرنے کی کسی کو ضرورت ہی نہیں رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔